إله غيره ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: اللهم أعط الحسين صبرا وأجرا. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پڑھ کے خوبصورت بنایا. بابا زندہ تھے، سبحان اللہ. ذرا جاگ کے بیٹھیے. ذکر امام حسین میں آئے بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ لوگ بیٹھے ہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پڑھ کے خوبصورت کیا. سارے ساتھی سنگی درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل سعید صاحب مدظلہ العالی، جملہ حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کے اس بے پناہ لطف و کرم کے ساتھ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی اصحاب کی اور محبوب کی آل کی محبت سے مالا مال کیا. آج ہم یہاں پہ 8 محرم الحرام کو ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائے بیٹھے. دعا ہے اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہماری خالی جھولیوں کو بھرپور فرمائے، اور اللہ رب العزت ان نیک ہستیوں کا صدقہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے. ساتھیوں، تاریخ اسلام میں وہ شخصیات جنہیں فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنے پیچھے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، وہ ہستیاں جن کی سیرت، جن کا کردار
جن کا علم و عمل، جن کا تقوی و ورع اور جن کی عملی جد و جہد اس لائق تھی کہ دنیا نے اسے مشترکہ ورثے کے طور پہ اپنایا ہے، ان شخصیات میں سے ایک چمکتا ہوا نام امام حسین کا تھا۔ 5 شعبان المعظم ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں پھول کھلتا ہے، جسے آج دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ہے، جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو مصطفیٰ تشریف لائے اور مولا علی سے فرمایا علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کیا فرمایا میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے نام حرب رکھا۔ اب حرب کا معنی ہے شجاعت والا، جنگیں کرنے والا۔ چونکہ حضرت علی خود شجاع و بہادر تھے تو آپ جانتے تھے کہ نام کا اثر شخصیت پہ پڑتا ہے، تو بچے کا نام حرب رکھا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں علی یہ حرب نہیں ہوگا، یہ میرا حسین ہوگا۔ یہ اگر تو کسی نے کہا سبحان اللہ نہ کرے تو نہ کرے، لیکن اگر کوئی پابندی نہیں ہے تو بابا سے بلند سبحان اللہ کہیں۔ اور یہ چپ چپیتے لوگ خصوصاً سنی جو بالکل ہی سن ہے، کم از کم سبحان اللہ تو بابا سے بلند کہہ ہی سکتے ہیں۔ اور یاد رہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آ حسین کیا کر دیا، ہم کہتے واہ حسین کمال نہیں کر دیا۔ تو آپ نے ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے تاکہ چند لمحات ہم ذکر امام علی مقام کر سکیں۔ حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے یا رسول اللہ؟ حرب رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں ہوگا، یہ میرا حسین ہوگا۔ دوسری روایت میں حضور نے فرمایا علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ اور مصطفیٰ امام حسین کو چومتے نہیں تھے، انہیں سونگا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ بچوں کو چوما جاتا ہے آپ سونگتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا جنت کے پھول ہیں، سونگوں نہ تو اور کیا کروں۔ اسی لیے امام حسین کا لقب ریحانۃ الرسول ہے۔ امام حسن کو بھی ریحانۃ الرسول کہتے ہیں، امام حسین کو بھی ریحانۃ الرسول کہتے ہیں۔ دوسری روایت حضور نے فرمایا علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ مولا علی عرض کرنے لگے لجپال جو نام رکھتے وہی بیٹے کا نام ہوگا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر انتظار کرو اللہ جنت سے نام بھیجے گا۔ جنت سے نام آیا تو مصطفیٰ نے حسین نام رکھا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں امام حسن اور امام حسین کا یہ نام مصطفیٰ کے نواسوں سے پہلے کوئی زمین پہ کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اب یہ نام جو جنت سے آئے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب شخصیات کی بھی بات نہیں ہے، ذات کی بات نہیں ہے، اب ان ناموں کی بات ہے کہ یہ جو نام جنت سے آئے ہیں ان بابرکت ناموں کا فائدہ کیا ہے۔ السوائق میں ہے کہ حضرت امام علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نیشہ کو تشریف لائے تو سواری پہ سوار تھے، چہرے پہ نقاب تھا، لوگ عرض گزار ہوئے مصطفیٰ کے گھر والے ذرا مکڑا تو دکھا۔ انہوں نے جب نقاب الٹا تو لوگوں کو غشی آئی، غش کھا کے گرے بے ہوش ہوئے، جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ لوگ عرض کرنے لگے اے مصطفیٰ کے گھر والے ہمیں اپنے نانا کی کوئی حدیث ہی سنا دو۔ اور وہ حدیث مبارکہ سننے والوں میں 20,000 محدثین شامل تھے جن کے پاس قلم کاغذ تھے جو کہ وہ حدیث مبارکہ لکھنے کو بیتاب تھے۔ حضرت امام علی الرضا نے ایک حدیث مبارکہ سنائی، کہتے حدثنی عن ابیہ موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ امام زین العابدین
عن أبيه إمام الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال علي بن أبي طالب سمعت عن حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عن جبرائيل قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حسني فمن قال دخل في حسني ومن دخل في حسني امن من عذابي. یہ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی. حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے جناب والا ہمیں کوئی اپنے نانا کا فرمان سنائیے. تو انہوں نے ایک حدیث قدسی نقل کی. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو معنی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہیں. اور انہوں نے حدیث مبارکہ سنائی کس طرح. کہتے ہیں لوگوں میں علی الرضا اس حدیث پاک کو میں نے سنا اپنے والد امام موسیٰ الکاظم سے. وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا اپنے والد امام جعفر الصادق سے. وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سنا اپنے والد امام محمد الباقر سے. وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سنا اپنے والد امام زین العابدین سے. وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سنا اپنے والد علی امام حسین سے. امام حسین کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو سنا اپنے والد علی بن ابی طالب سے. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اپنے محبوب سے سنا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ سے سنا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو جبریل سے سنا ہے. جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کو کہتے ہوئے سنا کہ اے محبوب تیری امت میں سے جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے وہ میرے حصار میں آ جائے گا. اور جو میرے حصار میں آ جائے اس کو میں اپنے عذاب سے محفوظ اور معمون کر دوں گا. دین تو کتنا سوکھا ہے. جس نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اللہ کہتے ہیں وہ میرے قلب میں حصار میں آ جاتا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ سنا دی لوگوں نے لکھی 40,000 محدثین اس کو رقم کرنے والے. اب یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قریا هذا الاسناد على مجنون لبرأ من جنونه. اگر یہ نام پڑھ کر اب کوئی بھی حدیث ہونا اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سند اور ایک کو کہتے ہیں متن. یعنی ایک چین آف نریٹرز ہوتے ہیں اور ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے. چین آف نریٹرز کے کن لوگوں نے اس حدیث کو سنایا اور متن کے کیا سنایا حضور نے کیا فرمایا ہے. حدیث کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں نام ہے دوسرے حصے میں فرمان ہے. ابھی فرمان کی بات نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو یہ نام کون سے نام امام علی الرضا امام موسیٰ الکاظم امام جعفر الصادق امام محمد الباقر امام زین العابدین امام حسین علی بن ابی طالب محمد الرسول اللہ جبریل اللہ رب العزت فرمائے لو قریا هذا الاسناد على مجنون لبرأ من جنته. اگر کوئی شخص یہ نام پڑھ کر کسی پاگل کو پھونک لگا دے گا اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا. ابھی حدیث کی بات نہیں ہو رہی ٹیکسٹ کی بات نہیں ہو رہی ابھی صرف چین کی بات ہو رہی ہے. نام پڑھ کر دم کر دے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا. ناموں میں اتنی برکتیں ہیں تو ساتھ میں کتنی برکتیں ہوں گی. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ دم کرنے والا ہے کون. یہ جو جگہ جگہ بابے بچے ہیں تعویذ گنڈے کرنے والے یہ نہیں. یہ دم کرنے کے لیے بھی تو بابا فرید کی زبان چاہیے نا. اللہ کے سفیر واسف خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اس میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک تذکرہ بیان کرتے ہوئے کرامت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور بابا جی سے کہنے لگی میری 3 بیٹیاں جوان ہیں شادی کرنی ہے انتظام نہیں. خادم سے کہا جو کچھ ہے لیا. خادم کہتا ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ رونا شروع ہو گئی ہانسی ہو گئی. آپ نے فرمایا جاؤ باہر سے مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. تو مٹی لے آئی. آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک لگائی وہ سونے کا ہو گیا. آپ نے فرمایا لے جاؤ. اب اس نے عورتوں کو اکٹھا کر لیا. میرے پاس اس میں آزم آ گیا میں سورہ اخلاص پڑھ کے دم کروں گی دیکھنا یہ مٹی سونے کی ہو جائے گی. اب وہ لگی رہی سورہ اخلاص اچھی قرات کے ساتھ بھی پڑھتی رہی اونگیں لگاتی رہی مگر مٹی تھی مٹی رہی. حضرت جی کے پاس آئی حضرت جی آپ نے منہ میں کچھ اور بھی پڑھا تھا.
میرے سامنے تو سورہ اخلاص ہی پڑی تھی، میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا مگر مٹی مٹی رہی سونا نہ بنی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا پھونک لگانے کے لیے زبان بھی فرید کی ہونی چاہیے۔ تو جو یہ نام پڑھ کر کسی ایسے بندے کو ڈھونڈے جو نام پڑھنا جانتا ہو، جو نام پڑھ کر کسی پر دم کر دے، اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب اس حدیث مبارکہ کا شان درود کیا ہے؟ آپ نے بھی کہا بارہا یہ حدیث مبارکہ سنی۔ ترمذی ابواب المناقب میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اماں جی آپ مجھے اجازت دیں آج میں مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے نہ پڑھا ہوں۔ کیسا عظیم اور سبحانہ دور تھا، جب دل کرتا تھا مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے تھے۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی میں تجھے ملا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، قطرہ ہوتا میں تیری آنکھوں کا غم امت میں بہ گیا ہوتا، ذرہ ہوتا میں تیری راہوں کا تیرے قلبوں کو چومتا ہوتا، پھول ہی ہوتا ایک گلستہ کا تیرے آنے پہ کھل گیا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہرا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ترمذی میں اماں جی اگر مجھے اجازت دیں تو میں آج مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھ کے آؤں، آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور اپنے لیے بھی دعا کراؤں گا۔ دور رہتے ہوں گے، والدہ سے اجازت لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب فصلی حتی صلی العشاء، کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی، روب اور جلال کی وجہ سے حضور سے کلام نہ کر سکا، حضور کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ کوئی آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما رکھا تھا لوگوں اپنی حاجتیں مجھ تک لے کے آیا کرو، اور اگر کوئی اپنی حاجت مجھ تک پیش نہ کر سکے تو تم اس کی طرف سے حاجت لے کے میرے پاس آ جائے کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت بادشاہ وقت کو پیش کرے کہ یہ غریب ہے اور بادشاہ کے در تک رسائی نہیں ہے، یہ درمیان میں ایک آدمی وسیلہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے اور اس غریب کی عرضی بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی غریب کی عرضی بادشاہ کو پیش کر دے، قیامت کے روز جب لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اللہ اس حاجت پوری کرنے والے کے قدم کو اس دن بھی ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اس سے بڑھ کر ویلفیئر کا کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ لوگوں ہر شخص کی رسائی اوپر تک نہیں ہوتی، اگر تمہاری رسائی امیروں تک ہے تو غریبوں کا کام کر دیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی، کلام نہ کیا، حضور نے نوافل ادا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ اب آئے کس نیت سے ہیں؟ حاجت کیا ہے؟ میں اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اور اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں۔ یہ میں ان الحسن والحسین کا شان درود بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی پھر کلام نہ کر سکا، حالانکہ یہ حضور کے رازدان سے آبی ہیں۔ حضرت حذیفہ کو مصطفیٰ اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا حذیفہ ہماری مجلس میں جو لوگ آتے ہیں ان پہ فلاں 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 منافق ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق ابھی ایمان نہ ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا کہ حضور نے حضرت حذیفہ کو منافقوں کے نام بتائے ہیں۔ حضرت عمر حضرت حذیفہ کے گھر چلے گئے، حذیفہ مجھے نام بتاؤ کون کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے پیارے عمر راز کی بات بتائی تو نہیں نہ جاتی، راز مصطفیٰ نے مجھے راز بتایا ہے، میں حضور کا رازدان ہوں، تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی مجھے راز بتاتے ہیں۔ اب حضرت عمر سے رہا نہ گیا، کلیجہ پھٹنے لگا، جانے کس کس کا نام ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ جب تک تو بتائے گا نہیں نا عمر یہاں سے ہلے گا نہیں. حضرت حذیفہ کہنے لگے عمر نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ بتاتا ہوں تیرا نام ان میں نہیں ہے. یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا. حضور نے قدموں کی آہٹ سنی, مڑ کے بھی نہیں دیکھا. کہا من ھذا حذیفہ تو, یہ کون چلا آ رہا ہے, کہ حذیفہ تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کہیں نہیں ہے. قدموں کی آہٹ سے مصطفیٰ کو پہچان جاتے ہیں. تو جو صبح دوپہر شام حضور کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے مصطفیٰ اس کو کیسے بھول سکتے ہیں. من ھذا حذیفہ تو, کون ہے حذیفہ ہے. قال نعم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ حذیفہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ جملہ پڑھتے ہو. حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک, تیری حاجت کیا ہے اللہ تجھے بھی معاف کر دے تیری ماں کو بھی معاف کر دے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور نصیر کہتے ہیں سرکار کا در ہے تیرے شاہ تو نہیں ہے. حضور نے عطا بھی کر دیا, اس لیے آئے تھے مغفرت کی دعا کرانے. حضور نے فرمایا ما حاجت کا غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تجھے بھی بخشے تیری والدہ کو بھی بخشے. آیا کس لیے ہے بتا تو صحیح حاجت کیا ہے. میں خاموش کھڑا رہ گیا. حاجت تو لجپال نے پوری کر دی ہے. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. پہنچا ہے تو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج, آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. کہتے میں خاموش ہو گیا کہ جو حاصل کرنے آیا تھا وہ تو سرکار نے عطا کر دیا. اب مصطفیٰ کی عادت تھی حضور علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی کسی آنے والے کو یہ نہیں کہا مجھے کام ہے تم چلے جاؤ, یا مجھے جلدی ہے بتاؤ کام کیا ہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا, حضور مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے, میں کافر دشمن دیکھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے دل میں کہا ہو نہ ہو یہی اللہ کا سچا نبی ہے جو مہمان کی عزت کرنا جانتا, جو دیکھتا ہے میرے در پہ آیا کون ہے. کہا کہ میں سرکار کے ساتھ باہر چل پڑا. ایک ضعیفہ عورت نے حضور کو روک لیا کہ میری کوئی حاجت ہے. اس نے حاجت پیش کی اور حاجت طویل ہوتی گئی, باتوں پہ باتیں شروع کر دی. کہا کہ میں تھک گیا اور میرا دل چاہا یہ عورت خاموش ہو جائے, مگر مصطفیٰ کے ماتھے پہ ایک پل تک نہیں آیا. حضور کی سیرت یہ ہے کبھی کوئی آپ کے دربار پہ آتا تھا آپ نے یہ نہیں کہا مجھے کام ہے تم چلے جاؤ, جلدی سے بتاؤ بات کیا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں خاموش کھڑا رہا. پھر آقا علیہ السلام نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا. فرمایا حذیفہ یہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا. لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ, آج کی رات سے پہلے یہ روئے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. اب حضرت حذیفہ تو نہیں دیکھ رہے, مصطفیٰ سلسلہ کلام آگے بڑھا رہے ہیں. حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری والدہ کو بھی بخشے, بتا حاجت کیا ہے. خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ یہ آج ایک فرشتہ آیا, آج سے پہلے یہ روئے زمین پہ کبھی اترا نہیں ہے. یہ آیا کس لیے ہے ان یسلم علیہ, اس نے اللہ سے دو باتوں کی اجازت دی ہے. اے مولا مجھے اجازت دے آج میرے محبوب کو سلام عرض کر رہا ہوں, محبوب کو سلام عرض کرنے آیا ہے اور ساتھ بشارت دینے آیا ہے ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حذیفہ یہ آپ سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا کہ مجھے سلام کرنے آیا ہے اور بشارت دینے آیا ہے. یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے بے شک فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ کے بچے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا شہادت کا رتبہ حاصل کرے گا, مگر مصطفیٰ نے کبھی بھی اس نیت سے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اے مولا اس بلا کو دور کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور ہاتھوں کو اٹھائیں اور رد کر دیے جائے.
حضور ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو بارشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے آیا کرتے تھے. حضور نے کبھی نہیں کہا اے اللہ میرے حسین سے بلا کو دور کر. حضرت علی کو معلوم تھا میرا بیٹا شہید ہوگا, بی بی فاطمہ الزہرا کو معلوم تھا میرا یہ لخت جگر شہید ہوگا, مگر کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اس بلا اور وبا کو دور کر دے. جب بھی ہاتھوں کو اٹھایا کیا کہا ہے, اللہم اعطی الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا اور صبر پہ اجر عظیم بھی عطا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے. جناب ابو ہریرہ راوی, ایک کندھے پر حضرت امام حسن ہے, دوسرے پر امام حسین ہے. دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے اور ایک نے کہا دیکھو نا سواری کتنی اچھی ہے. حضور نے فرمایا سواری تو دیکھتا ہے, سوار نہیں دیکھتا کتنے اچھے ہیں. سوار بھی تو دیکھو نا کہ کیسے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان سے محبت کرنا یہ اہل سنت کا شیوا ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کہ لوگ آج کہنا شروع ہو گئے فلاں زیادہ محبت کرتے ہیں. بھی ہم محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ضروری نہیں ہے چوکوں میں کھڑے ہو کے کہا جائے کہ بھئی عورتوں کے دوپٹے اتار لیے گئے, چوکوں میں کھڑا ہو کے کہا جائے کہ آگ لگا دی گئی, گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے. کوئی بھی ذی شعور آدمی اپنے سلیم والا گھر کی باتیں بھائی نہیں سناتا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ محبت کرنے والے ہیں. نہیں, اہل سنت و جماعت حضرات اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے ہیں. اور اس کا ثبوت کیا ہے, اس پہ دلیل کیا ہے؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی لاہور میں تشریف لائے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس میں یہیں پہ ہو کے رہ گئے. اب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی نے بازار سے گزر رہے تھے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک شیعہ مجتہد سامنے سے آیا اور وہ آ کے کہنے لگا کہ سنیوں محرم کا مہینہ ہے, آؤ امام حسین کی محبت کی باتیں سن لو. آپ نے فرمایا کہ رافضیوں سے محبت کی باتیں سنی نہیں جاتی. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ان کے نوحے سننا, ان کی مجلسوں میں جانا یہ سب حرام ہے. لوگ شوق میں کڑا پہن لیتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے ایک شخص نے یہ کڑا پہنا. حضور نے فرمایا کیوں پہنا ہے؟ یا رسول اللہ بیمار ہوں. پہنا اس لیے اللہ شفا دے. فرمایا یہ شفا نہیں دے گا, تیری بیماری میں اضافہ کرے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائح والمستمع. حضور نے لعنت فرمائی ہے نوحہ جو سننے والا ہے, نوحہ پڑھنے والا ہے, ان پہ لعنت کی گئی. اور اہل سنت و جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں بتاؤں کہ محبت ہوتی کیا ہے. حضرت میاں میر سے وہ کہنے لگا محرم کا مہینہ ہے, ہم سے امام حسین کے بارے کچھ باتیں سن لو. فرمایا جائز تو نہیں ہے لیکن سنا دے. آپ خود بھی تو مجتہد تھے. فرمایا سنا دے. کہنے لگا ہمارا عقیدہ یہ ہے جس جگہ پر امام حسین دفن ہے اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں 40 میل تک کوئی مسلمان دفن ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا. آپ جذبات میں آگے مچل گئے. فرمایا سنی سے بھی سن کے سنی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے بڑھ ڈال دی 40 کی. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جو امام علی مقام سے سچی محبت کرے. اور جب سچی لفظ لگا دیا گیا یعنی ایک آڑ اور حد بندی کر دی گئی, اس کا مطلب ہے جو سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ شراب نہیں پیے گا, وہ پھر نمازوں کو نہیں چھوڑے گا, وہ پھر سر نیزے پہ بھی ہو قرآن کی تلاوت ضرور کرے گا. حضرت میاں میر کہنے لگے تو یہ کہتا ہے 40 میل تک جو بھی دفن ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے امام حسین سے سچی محبت کرنے والا روئے زمین پہ جہاں بھی دفن ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. بے عدد استاد فرقے کو سنا دے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت, تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں,
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری کے عالم میں دنیا سے چلے گئے، مجبور تھے، مجبور کر دیے گئے، مجبوری کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں، ہم ذکر حسین بھی کر رہے ہیں اور عقیدہ اہل سنت بھی سنا رہے ہیں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ مجبور کر دیے گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دمشق کے بازار میں جب آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی، زنجیروں میں جھگڑا گیا، تو ایک شخص اپنے سینے پہ دو ہتھڑ مارتا، دوسرے لفظوں میں ماتم کرتا اور کہتا ہے ہائے زین العابدین یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے؟ کہنے لگا زنجیروں میں جھگڑے ہیں، بیڑیوں میں آپ ڈالے گئے ہیں، میں اس پہ روما ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ جلال میں آ گئے، آپ نے اشارہ کیا تو زنجیریں کھل گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجبور ہیں؟ مجبور نہیں ہیں، مولا کی رضا کے سامنے خاموش کھڑے ہیں۔ خلوت ہندیا زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دیسائی۔ خواجہ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ تعالی آپ سید ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں سے ہیں، محمد غوث آپ کا نام ہے، گوالیار میں آپ کا مزار انوار ہے۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسجد شریف میں بیٹھے ہیں اور اپنے مریدین کو جنت کے بارے بتا رہے ہیں کہ جنت میں ساتھیوں ایسی ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ان کے بارے سنا ہے، نہ زبان نے چکھا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہوگا جو 500 سال کی مسافت پہ ہوگا۔ کسی جنتی کا دل چاہے گا کہ اس کا پھل کھاؤں، ابھی دل ہی چاہے گا، خواہش ہوگی کہ پھل پکا سامنے آ جائے گا۔ اب ایک سنگی کو سمجھ آئی، وہ کہنے لگا حضور والا یہ تو نعمت نہ ہوئی، یہ تو سزا ہوئی، یہ بھئی اگر پھل کھانا ہے تو 500 سال کی مسافت پہ جاؤں اور جا کے پھل لے کے آؤں۔ فرمایا نہیں دے دیا تو سمجھے نہیں، کہیں سمجھائیں۔ مسجد شریف میں تھے تو صحن مسجد میں شتوت کا درخت لگا تھا، پھل پک چکا تھا۔ فرمایا بیلیا دیکھنا جس طرح شتوت کا درخت ہے یہ پھل لگا ہے، ہے دور لیکن میں اشارہ کراں کہ پھل پک کے میرے سامنے آ جائے۔ اب وہ سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ بیلیا جس طرح درخت لگیا ہے، میں نے اشارہ کراں کہ پھل پک کے میرے سامنے آ جائے، اس طرح جنت ہوئے گا۔ اب جب حضرت خواجہ محمد غوث گوالیار نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا تو درخت جڑیں پھیرنے لگا کہ حضرت سید غوث محمد گوالیار نے بلایا ہے۔ آپ درخت سے کہنے لگے کہ وہ چلیا تو ہی نہیں سمجھیا، اور تو ہی نہیں سمجھیا، میں نہیں نہ سمجھا رہے ہیں، میں تو ان کو بتا رہا ہوں کہ جنت میں درخت اشارہ کریں گے تو پھل سامنے آ جائے گا۔ اب دیکھیے امام حسین کا ایک بیٹا 1000 سال کے بعد آتا ہے اور مسجد شریف میں بیٹھ کے اشارہ کرے، دور لگا درخت جڑیں پھیر کے آنے لگے، یہ تو حسین کا ایک بیٹا ہے، 1000 سال کے بعد آیا ہے، وہ جس کا نام امام علی مقام ہے، نواسہ رسول ہے، شہزادہ گلگم کعبہ ہے، محمد مصطفیٰ کا نور نظر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا جایا ہے۔ اگر غوث محمد گوالیار اشارہ کرے درخت چل کے آ جائے، حسین اشارہ کرتا دریائے فرات قدموں میں بہنے نہ لگتا، فرات بھی قدموں میں بہنے لگتا، مگر قوت اندیا زور نہ آیا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے پر گئے دین دنی دے سائیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں خدائے واحد کا بتایا، میں نے خدائے واحد کے سامنے جھکنا سکھایا، اس پہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی عوض طلب نہیں کرتا، سونا چاندی درہم و دنانیر نہیں مانگتا۔ ہاں کچھ کرنا ہے میرے گھر والوں سے محبت کر لو، دین دینے کے صدقے محبت مانگی ہے، اور محبت نہیں مانگی مودت مانگی۔ ایک لفظ مودت فی القربى، اب محبت اور مودت میں فرق ہے۔ شیخ طباطبائی یہ شیعہ مفسر وہ کہتے ہیں محبت دل کے نہا خانے میں موجود ایک جذبہ ہے جو کہ نفرت کی ضد ہے۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو پتا ہو،
آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ سرکار نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں بیٹھا، ایک جا رہا تھا، حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو بندہ جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اس کو پتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ اس کو بتا کے میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. تو شیخ طباطبائی کہتے ہیں محبت ایک جذبہ ہے جو دل کے نہا خانوں میں ہوتا ہے، نفرت کی ضد ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو معلوم ہو، لیکن مودت میں ایسا نہیں ہوتا. مودت کہتے ہیں جب محبوب کی عملی شکل اختیار کر لی جائے، اس عملی شکل کو مودت کہا جاتا ہے. میرا محبوب سوتا کیسے تھا؟ جیسے محبوب سوتا تھا ویسے یہ سو رہا ہے. میرا محبوب چلتا کیسے تھا؟ جیسے محبوب چلتا تھا ویسے یہ چلتا ہے. میرا محبوب کھانا کیسے کھاتا تھا، کلام کیسے کرتا تھا، نماز کیسے پڑھتا تھا، پابندی کس چیز کی کرتا تھا، اوراد و وظائف کیا تھے. جب بندہ محبت کی عملی تصویر بن جاتا ہے اس کو مودت کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو دین سکھایا ہے، خدا کا بتایا ہے، کوئی اجرت نہیں مانگتا. ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، میرے گھر والوں سے محبت ضرور کر، میرے گھر والوں سے اہل قرابت سے محبت کر. اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اے لوگوں سن لو، جو میری آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. میری گاڑی میں حوالہ موجود ہے، ساتھ ساتھ لے کے جاتا ہوں، یہاں کی تقریریں ہیں کیونکہ اگر کسی نے حوالہ مانگا تو دوں گا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن ہے، مفسر شہید ہیں، اور آپ کی تفسیر پہ لوگوں کا اتفاق ہے، اکثریت پر اتفاق ہے. کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. ایک اور حدیث مبارکہ امام رازی لے کے آئے، مصطفیٰ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مغفورا لہ. اے لوگوں سن لو، جو میری آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب جب محبت کی بات کرتے ہیں تو سچی محبت کی تعریف ہم نے کر دی. جب سچی محبت کرے گا تو نماز نہیں چھوڑے گا، وہ پھر حضرت سخی سرور جا کے دھمالے نہیں ڈالے گا، وہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پہ جا کے افیون نہیں گھوٹے گا. اس کو معلوم ہے میں نے مودت کرنی ہے، جیسے امام نے کہا ہے میں نے ویسے کرنا، جیسے انہوں نے کیا میں نے ویسے کرنا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ. اے لوگوں سنو، جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو اہل سنت و جماعت پہ قبر میں لے کے جائے گا، اس کا خاتمہ اہل سنت و جماعت پہ ہوگا. یہ لوگوں کو وہ کیا گیا ہے جو کہتے ہیں حسین ان کا ہے. ارے حسین تو سب کا ہے، حسین تو سب کا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ کربلا کا سبب کیا ہے؟ امام علی مقام کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کیوں مدینہ منورہ سے نکلے؟ حضرت امام علی مقام کو مدینہ منورہ میں کوئی تنگی نہ تھی، کوئی پریشانی نہ تھی. دوسرے صحابہ کی نسبت آپ کو دگنا وظیفہ دیا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ حضرت عمر کے صاحبزادے کھڑے ہوئے. جناب والا ایک اعتراض ہے. بیٹا کیا اعتراض ہے؟ کہا کہ جناب آپ امام حسین کو ڈبل حصہ دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں. اگر تو اس وجہ سے وہ شہزادہ ہے تو میں بھی شہزادہ ہوں. آپ امیر المومنین ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں. اگر اس وجہ سے کہ جنگوں میں شرکت ہے تو میں تو احد میں بھی گیا تھا، میں تو حنین میں بھی آیا تھا، میں تو فتح مکہ کے موقع پر بھی آیا تھا، میں تو بدر میں بھی آیا تھا، مگر حضور نے فرمایا تو بھی چھوٹا ہے چلا جا. اگر اس وجہ سے دیتے ہیں پھر بھی میرا حصہ بنتا. حضرت عمر فاروق منبر سے اتر آئے،
فرمانے لگے آج کا دن کیسا عجیب دن ہے، عمر کو آج سے پہلے کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی آج ایک بیٹے نے پہنچائی ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ حسین کو زیادہ حصہ دیتا ہوں، دگنا حصہ دیتا ہوں، موازنہ کرتا نہیں؟ ابا جی موازنہ نہیں، ویسی بات کر رہا تھا۔ کیا ویسی بات کر رہے تھے؟ موازنہ کرنا ہے تو بتا، تیرے والد کا نام علی المرتضیٰ ہے؟ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، یہ کم ظرف لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو موازنہ کرتا، میں موازنہ کرتا ہوں۔ تیرا والد علی المرتضیٰ ہے، تیری والدہ فاطمہ الزہرا ہے، تیرے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ جب کچھ بھی برابر نہیں ہے تو برابری کس چیز کی کر رہا ہے؟ یہ عمر کے سر پہ جو بال ہیں یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے۔ آپ کو مدینہ میں کوئی مسئلہ نہ تھا، پھر بھی مدینہ سے نکلے، گھر والوں کو لے کے نکلے۔ ایک نظریہ تھا، ایک یزید کا نظریہ تھا اور ایک حسین کا نظریہ تھا۔ یزید کا نظریہ کیا تھا کہ طاقت ہی حق ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس مال ہے، سر ہے، فوج ہے، وہ حق ہے۔ طاقت ہی، بولیے، طاقت ہی حق ہے، یہ سیدھی نظریہ۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے جو مرضی کرتا ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، اقتدار ہے، وہ کہتا ہے جو مرضی کرتا ہے۔ امیر کا بچہ شرارت کر لے ہم کہتے ہیں بڑا کلیور ہے، غریب کا بچہ شرارت کرے ہم کہتے ہیں بڑا بدتمیز ہے۔ جسیدی نظریہ کیا نظریہ ہے؟ طاقت ہی حق ہے۔ امام علی مقام کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، تیرا نظریہ باطل ہے۔ کہا جی آپ کا نظریہ کیا؟ کہا ہمارا نظریہ ہے کہ حق ہی طاقت ہے۔ ایک جملہ بدل دیا، طاقت ہی حق نہیں ہے، فرمایا حق ہی اصل میں طاقت ہے۔ امام علی مقام اس نظریہ کے دفاع کے لیے باہر نکلے۔ کربلا کا اختتام ہو گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کبھی کسی نے ہنستا نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے تھے جناب آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا اگر تم کربلا میں ہوتے تمہاری آنکھوں سے خون نکلتا، تم ہنسنے کی بات کرتے۔ رات کا کوئی تیسرا پہر ہے، دروازہ بجایا جاتا ہے، امام زین العابدین مصلی سے اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، حواس باختہ شخص ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، چہرہ زرد ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میرے پیچھے قاتل لگے ہیں، پناہ کے لیے آیا۔ کہا جاؤ، دروازہ بند کر لیا، بستر پہ ٹکایا، کھانا تیار کرایا۔ خادم سے کہا کپڑے گندے ہیں، نیا جوڑا لے کے آؤ پہناؤ۔ اس سے کہا تو یہاں جتنے دن چاہے رہ لے، یا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 1 دن 2 دن 4 دن جتنے دن رہنا تھا رہا۔ جانے لگا، آپ نے کہا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ کہنے لگا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، اجنبی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، آپ مجھ سے معافی کا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر کرنا۔ جانے لگا، خادم سے کہا کپڑے ہمرا کر دو، کھانا ساتھ دے دو، کچھ پیسے دیے بچوں کے لیے کھلونے لے جانا۔ وہ جانے لگا، کچھ خیال آیا، مڑ کے کہتا ہے جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگا حضرت نہیں پہچانا، فرمایا پہچان لیا۔ کہا حضرت نہیں پہچانا، فرمایا اللہ کے بندے پہچان لیا۔ کہا بھلا بتائیں تو کون؟ فرمایا کوئی اپنے گھر والوں کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ تو ہی ہے جو کربلا میں جمع مردی کے جوہر دکھا رہا تھا، تو ہی ہے جو ننھے علی اصغر پہ تیر چلا رہا تھا، تو ہی ہے جو شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا، تجھے کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ جب اتنا سنا غش کھا کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ خادم بھاگا آیا، ہوش میں لے کے آئے تو اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور جب معلوم تھا گھر والوں کا قاتل ہوں، نہتا ہوں، پناہ لینے آیا ہوں، کہ تلوار سامنے رکھ رہی ہے، آپ چاہتے اس سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن آپ نے اتنی آؤ بھگت کی اور ساتھ معافی بھی مانگنے لگے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جملہ سونے کے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حسینی کردار والے بدلہ نہیں دیتے، حسینی کردار والے معاف کر دیا کرتے۔ ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایک گالی دی تھی،
جب تک 10 نہ دے دوں چین نہیں آئے گا. اس نے ایک دفعہ کچھ کہا تھا ساری زندگی سے بدلا نہ لے راتوں کو نیند نہیں آئے گی. نام پھر حسین کا لیتے ہو، کہاں بھی تمہاری مودت، کہاں بھی تمہاری محبت. اگر حسین کا نام لیتے ہو تو کام بھی تم حسین جیسا کر جاؤ، تو یہ کام حسین جیسا کر جاؤ. ایسے ہی پوری دنیا میں حسین حسین نہیں ہو رہی. حسین کے بچوں کا نام ایسے ہی ہر زبان پہ نہیں ہے. ایسے ہی آج ہر شخص نہیں کہتا شاست حسین، آج شاست حسین، دینست حسین، دی پناست حسین. یہ دین ہے، دینست حسین، دی پناست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بلائے لا الہ است حسین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.